آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ اقتباسات ہیں۔ عنوان ہے قیادت نبوی، رحم دلی اور جذباتی ذہانت کا ماڈل۔ جی تو مقصد یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہ رحم دلی اور جسے آج کل جذباتی ذہانت کہتے ہیں، اس کے اصول کیا تھے، اور ظاہر ہے یہ آج ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یقیناً، اور دیکھیں ہمارا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان مثالوں سے وہ بنیادی باتیں، وہ سبق نکالنا ہے جو آج بھی شاید پہلے سے زیادہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ خاص طور پر آج کے دور میں جہاں اتنی تیزی ہے، اتنی تقسیم ہے، یہ اصول ایک نئی روشنی دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے رحم دلی، اکثر لوگ اسے شاید کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن یہ ذرائع تو کچھ اور بتاتے ہیں، ایک حکمت عملی کے طور پر۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک بہت طاقتور حکمت عملی تھی۔ فتح مکہ کی مثال، وہ تو سب سے نمایاں ہے۔ اتنے سالوں کی دشمنی، ظلم، جی، اور پھر جب اختیار ملا تو انتقام نہیں لیا گیا۔ نہیں لیا، بلکہ کہا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فیصلہ حیران کن تھا۔ حیران کن بھی تھا اور گہری حکمت پر مبنی بھی۔ دیکھیے، جب آپ طاقت ہوتے ہوئے معاف کرتے ہیں نا، تو آپ صرف ایک اخلاقی بلندی نہیں دکھاتے، آپ اصل میں مخالف کی نفسیات بدل دیتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ نفرت کا جو زہر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک طرح سے دشمنی کا چکر توڑ دیتے ہیں۔ یہ سزا دینے سے کہیں زیادہ طاقتور عمل ہے۔ یعنی اصل طاقت سزا دینے میں نہیں، بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ بالکل، یہ طاقت کا ایک اعلیٰ معیار ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ وقتی جذبات سے اوپر اٹھ کر اصولوں پر چل رہے ہیں، اور اس کا اثر وہ خوف سے زیادہ احترام پیدا کرتا ہے، کبھی کبھی ندامت بھی۔ صحیح، اور یہیں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جی اچھا، یہ تو ہوئی جنگ کی بات۔ عام زندگی میں، دفتر میں یا آپس کے تعلقات میں، وہاں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اصول تو وہی رہتا ہے۔ دیکھیے، دفتر میں تلواریں تو نہیں ہوتی، لیکن اختلافات ہوتے ہیں، رقابتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں۔ اب اگر کوئی آپ کے خلاف کچھ کرے تو فوری رد عمل تو غصہ ہو سکتا ہے، لیکن رحم دلی کا اصول کہتا ہے کہ ٹھہریں، سمجھیں، اگر ممکن ہو تو درگزر کریں۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ تعلقات کو بچانے، ایک مثبت ماحول بنانے کی کوشش ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ مسئلے کو ذاتی نہیں بنا رہے۔ اس کی کوئی مثال؟ ذرائع میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، وہ تو بہت سخت مخالف تھے۔ جی، ان کی مثال تو غیر معمولی ہے۔ وہ بہت ذہین جنگجو تھے اور شروع میں اسلام کے شدید مخالف رہے۔ احد میں ان کا کردار؟ جی، مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا ان کی حکمت عملی سے، لیکن ان کی تبدیلی کیسے ہوئی، یہ اہم ہے۔ ہاں، کیسے؟ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلسل کردار، آپ کی ثابت قدمی، فتح مکہ کی وہ عظیم مثال، اور پھر آپ کا ان کی صلاحیتوں کو پہچاننا۔ اچھا، آپ نے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا مخالفت کے باوجود؟ جی، آپ نے امید ظاہر کی کہ ایسا شخص ایک دن حق قبول کرے گا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ماضی کو بھلا کر انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ اللہ کی تلوار۔ بالکل، تو یہ رحم دلی اور مثبت رویہ تھا جس نے ایک مخالف کو سب سے بڑے اثاثے میں بدل دیا۔ واقعی یہ بات تو بہت گہری ہے کہ قیادت صرف حکم چلانا نہیں، دل جیتنا ہے۔ صحیح۔ اور دل جیتنے میں رحم دلی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، تو یہ ہمیں دوسرے اہم نقطے پر لاتا ہے، جذباتی ذہانت، EQ۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی؟ جی، جذباتی ذہانت سادہ لفظوں میں اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور انہیں صحیح طریقے سے سنبھالنا ہے۔ مطلب صرف اچھا انسان ہونا نہیں؟ نہیں، اس سے زیادہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اپنا رد عمل دینا، حکمت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ذرائع میں وہ ایک دیہاتی کا واقعہ ہے جس نے چادر کھینچی تھی، سختی سے مال مانگا تھا۔ جی، اور گردن مبارک پر نشان بھی پڑ گیا تھا، صحابہ کو غصہ بھی آیا۔ ظاہر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ مسکرائے اور حکم دیا کہ اسے اس کی ضرورت سے زیادہ دیا جائے۔
یہاں دیکھیں، آپ نے اس کے ظاہری رویے کے پیچھے اس کی ضروریت یا سادگی کو سمجھا۔ اپنے غصے کو قابو کیا؟ بالکل، اپنے فوری رد عمل کو قابو کیا اور صورتحال کو ہمدردی اور حکمت سے سنبھالا۔ یہ اعلیٰ EQ کی مثال ہے۔ اور وہ مسجد میں پیشاب کرنے والا واقعہ، وہ تو اور بھی مشکل صورتحال تھی۔ یقیناً، ایک مقدس جگہ کی بے حرمتی، صحابہ کا غصہ بالکل فطری تھا۔ جی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر جب وہ فارغ ہوا تو جگہ صاف کروائی اور بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ نرمی سے؟ جی، کہ مساجد عبادت کے لیے ہیں، انہیں پاک رکھنا چاہیے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، غصے پر قابو، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، اس شخص کی ممکنہ لا علمی کو سمجھنا، اور پھر تعلق کو بہتر بنانے والا انداز۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ بس یہ کہ پرسکون رہیں۔ پرسکون رہنا تو ہے، لیکن اصل بات یہ سمجھنا ہے کہ لوگوں کے ناپسندیدہ رویے کے پیچھے اکثر کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ضرورت، کوئی خوف، کوئی لا علمی۔ اچھا۔ تو ذہین رہنما صرف رویے پر رد عمل نہیں دیتا، وجہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غصہ اور سختی سے لوگ دفاعی ہو جاتے ہیں، دل بند ہو جاتے ہیں، جبکہ نرمی اور ہمدردی سے دل کھلتے ہیں، سیکھنے اور بدلنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ اصول آج دفتر میں، گھر میں، آن لائن دنیا میں، ہر جگہ اعتماد اور اچھے تعلقات بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ مشکل تو ہے، جذبات قابو کرنا، خاص کر جب کوئی اشتعال دلائے۔ کیا یہ سیکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑی حد تک ایک سیکھی جانے والی مہارت ہے۔ خود کو جاننا، اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنا، دوسروں کو سمجھنا، تعلقات نبھانا، یہ سب مشق اور کوشش سے بہتر ہوتا ہے۔ آج کل کے لیڈروں کے لیے تو یہ بہت اہم ہے، ٹیم کی غلطی پر فوراً غصہ کرنے کے بجائے وجہ سمجھنا، مدد کرنا۔ جی یقیناً بہتر نتائج ملیں گے۔ اور آن لائن دنیا میں؟ ہاں، وہاں تو ذرا سی بات پر طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہاں تو شاید اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ذاتی حملہ نہ سمجھنا، طنز کا جواب بھی سنجیدگی سے دینا، بحث کو مثبت رکھنا، مشکل ہے مگر مؤثر ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب تیسرا نقطہ، مخالفت کو شفقت سے جیتنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی مثالیں ہیں، وہ تو بہت شدید مخالف تھے۔ جی، ان کی تبدیلی اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، اور یہ صرف دلائل سے نہیں ہوئی۔ نہیں؟ قرآن نے یقیناً گہرا اثر ڈالا، لیکن ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار، آپ کا انصاف، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کی ثابت قدمی اور آپ کی شخصیت کی شفقت اور وقار۔ تو اصول یہ نکلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ذلیل کر کے یا صرف بحث جیت کر نہیں بدل سکتے۔ پائیدار تبدیلی آتی ہے عزت دینے سے، ان کے موقف کو ہمدردی سے سمجھنے کی کوشش کرنے سے، اور اپنے عمل سے متاثر کرنے سے۔ آج کل تو اختلاف رائے کا مطلب ہی دشمنی بن گیا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ جی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ سکھاتا ہے کہ اختلاف کو ذاتی نہ بنائیں۔ ان لوگوں سے بھی عزت سے پیش آتے تھے جو آپ سے متفق نہیں تھے۔ تو آج اس کا اطلاق کیسے ہو؟ مد مقابل کو دشمن نہیں، ایک انسان سمجھیں جس کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ ان کی بات سنیں، ذاتی حملوں سے بچیں، مشترکہ زمین تلاش کریں۔ شاید وہ فوراً قائل نہ ہو، لیکن بات چیت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یعنی بحث جیتنے سے زیادہ اہم دل جیتنا ہے۔ بالکل، یہ زیادہ پائیدار ہے۔ اور یہ ہمیں چوتھے نقطے پہ لاتا ہے، رحم دلی سے ایک معاشرہ، ایک امت بنانا۔ مدینہ میں جو معاشرہ بنا وہ صرف قوانین پر تو نہیں کھڑا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ قوانین تھے، لیکن بنیاد محبت، ہمدردی، ایک دوسرے کی دیکھ بھال تھی۔ مواخات مدینہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ؟ جی، وہ صرف رسمی نہیں تھا۔ انصار نے حقیقت میں اپنا سب کچھ مہاجرین کے ساتھ بانٹا۔ یہ ایثار کی انتہا تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ گہرا اعتماد، اور اسی اعتماد نے اس نئے معاشرے کو جوڑا اور مضبوط کیا۔ جب لوگوں کو یقین ہو کہ دوسرے ان کا خیال رکھتے ہیں تو وہ متحد ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اعتماد یہ قوانین سے زیادہ اہم ہے۔ جی، اعتماد قوانین سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے، اور اعتماد پیدا ہوتا ہے عملی ہمدردی سے، قربانی سے۔ لیکن کیا یہ آج کے بڑے معاشروں، اداروں میں ممکن ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں؟ شکل بدل جاتی ہے، اصول وہی رہتا ہے۔
اسے آج سماجی اعتماد کہتے ہیں۔ سوشل ٹرسٹ؟ جی، جہاں یہ زیادہ ہوتا ہے وہاں معیشت بہتر ہوتی ہے، جرائم کم ہوتے ہیں، لوگ خوش رہتے ہیں۔ اور یہ اوپر سے نافذ نہیں ہوتا، یہ قیادت کے رویے، اداروں کی شفافیت اور لوگوں کے آپس کے سلوک سے بنتا ہے۔ تو وہ رہنما جو رحم دلی اور انصاف کو اہمیت دیتے ہیں، وہ سماجی اعتماد کو بڑھاتے ہیں۔ یہ کسی بھی معاشرے یا ادارے کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور یہ ہمیں آخری نقطے پر لاتا ہے، ان اصولوں کا آج کی قیادت میں اطلاق۔ آج کا لیڈر کیا سیکھے؟ بہت کچھ۔ کاروباری دنیا میں بھی اب یہ مانا جا رہا ہے کہ بہترین لیڈر وہ ہیں جو صرف حکم نہیں چلاتے بلکہ اثر رکھتے ہیں۔ انفلوئنس؟ جی، اور اثر پیدا ہوتا ہے ہمدردی سے، ٹیم کو سمجھنے سے، ان کا خیال رکھنے سے، جسے سرونٹ لیڈرشپ یا ایمپیتھیٹک لیڈرشپ کہتے ہیں۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ لیڈر ان کا خیر خواہ ہے تو وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ اور ڈیجیٹل دنیا میں وہ کینسل کلچر وغیرہ؟ وہاں تو رحم دلی اور EQ کی شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ غلط فہمیاں بہت ہوتی ہیں، رد عمل تیز ہوتا ہے۔ جی۔ کینسل کلچر اکثر بات چیت ہی ختم کر دیتا ہے۔ نبوی اصول سکھاتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود سنیں، سمجھیں، نرمی سے جواب دیں۔ یہ آن لائن نفرت کا علاج بن سکتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خاص طور پر جب ہم مستقبل کو دیکھتے ہیں، AI کا دور آ رہا ہے، کیا یہ انسانی خوبیاں، رحم دلی، EQ کم اہم ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے بالکل نہیں، بلکہ ان کی اہمیت اور بڑھے گی۔ بڑھے گی؟ جی، مشینیں حساب لگا سکتی ہیں، تجزیہ کر سکتی ہیں، بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن وہ رحم نہیں کر سکتی، حقیقی ہمدردی محسوس نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ وہ اخلاقی فیصلے انسانوں کی طرح نہیں کر سکتی۔ تو مستقبل میں جہاں بہت سے کام مشینیں کریں گی، اصل فرق انسانوں سے جڑنے، انہیں سمجھنے، حوصلہ دینے، شفقت کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گی۔ یہ تو مشینوں میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی چیزیں قیادت کو حقیقی معنوں میں انسانی اور مؤثر بناتی ہیں۔ مشینیں حساب لگاتی ہیں، انسان دل جیتتا ہے۔ تو مستقبل کی قیادت ٹیکنالوجی سے زیادہ انسانی نفسیات سمجھنے پر منحصر ہوگی؟ میں سمجھتی ہوں دونوں اہم ہوں گے، لیکن انسانی پہلو یعنی اعلیٰ EQ اور رحم دلی فیصلہ کون ہوگا۔ ٹیکنالوجی تو ایک اوزار ہے، اسے استعمال کرنے والا انسان ہے۔ جس رہنما میں یہ انسانی خوبیاں ہوں گی وہی ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کرے گا، ٹیم کو جوڑے رکھے گا اور اس تیز رفتار تبدیلی کے دور میں سب کو ساتھ لے کر چلے گا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو سمیٹیں تو چند باتیں جو بہت نمایاں ہیں۔ ایک، رحم دلی کمزوری نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی انقلابی طاقت ہے۔ جی۔ دوسری، جذباتی ذہانت آج کے دور میں تکنیکی مہارت جتنی ہی بلکہ شاید زیادہ ضروری ہے۔ بالکل۔ تیسری، بحث جیتنے سے زیادہ اہم دل جیتنا ہے، اور وہ عزت اور شفقت سے ممکن ہے۔ خلاصہ یہ کہ رحم دلی اور EQ مل کر قیادت کا ایک ایسا ماڈل بناتے ہیں جو ہر دور میں کارآمد ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہ اصول صرف بڑے لیڈروں کے لیے نہیں، ہم سب اپنی زندگی میں انہیں اپنا سکتے ہیں۔ شاید سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اصول، مثلاً کسی کی سخت بات پر فوراً جواب دینے کے بجائے ایک لمحہ رکنا یا کسی سے اختلاف کے باوجود تھوڑی نرمی دکھانا، یہ چھوٹی سی تبدیلی ہمارے اپنے دائرے میں، ہمارے تعلقات میں کیا فرق لا سکتی ہے۔ اکثر یہی چھوٹی چیزیں بڑے اثرات